آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک بہت بڑے شاعر ہمارے ہاں گزرے ہیں، نام تو ان کا تھا علی سکندر، لیکن دنیا انہیں جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ ہوا یہ کہ اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے، تو لوگوں نے کہا جی جگر کو بھی بلائیے۔ جگر یوں تو بہت بڑے شاعر تھے، غالب کی طرح بڑا ایک نام تھا، شہرت تھا، لیکن جو اکثر شعراء کو بیماری ہوتی ہے وہ انہیں بھی تھی۔ تو یہ جو میں نوشی ہے وہ عادت اس قدر تھی کہ وہ مشاعرے میں بھی ساتھ میں مشروب مغرب رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نعتیہ مشاعرہ ہے، ایسے شخص کو تو نہیں بلانا چاہیے، شاعر بہت بڑے ہیں۔ لیکن اب جو انتظامیہ تھی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے بڑا شاعر ہے، بلا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نعتیہ محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ دیکھیے نا، ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے۔ ایک طبقہ تھا وہ کہنے لگے نہیں، آرا دو طرح کی ہو گئی، کچھ حضرات کہنے لگے کہ آپ بلائیے اور کچھ کہنے لگے نہ بلائیے۔ بات آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ سب قائل ہو گئے کہ اتنا بڑا وقت کا جو شاعر ہے اس کو لازمی بلانا چاہیے۔ چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے جگر صاحب کے پاس مراد آباد میں، انہوں نے جب یہ دعوت سنی تو کہنے لگے بھائی میں تو نہیں آ سکتا، میری طرف سے تو معذرت قبول کریں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اتنا سیاہ کار گناہ گار انسان، میں اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اتنی عظیم محفل میں جاؤں اور اس اسٹیج پر میں نعت سناؤں۔ میں نے تو کبھی نعت لکھی نہیں، ان کا تو تخلص ہی تھا، لقب ہی تھا رئیس المتغزلین، غزل لکھتے تھے، غزل کے بادشاہ۔ میں نے تو نعت نہیں لکھی، کبھی نعت نہیں کہی، تو میں تو نہیں آ سکتا، میری طرف سے معذرت قبول کر۔ اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پہلے تو سب چاہ رہے تھے کہ جگر کو بلائیں یا نہ بلائیں، اب یہ ہے کہ جگر صاحب ہی نہیں آ رہے۔ پھر وہی جو ہوتا ہے رفیقان محبت کا طریقہ کہ فورس کرواتے ہیں، کبھی ان سے بات کروائی، کبھی ان کو کہا، کچھ دوست احباب کو لے گئے کہ جگر کو راضی کرو۔ بڑی مشکل سے یاران محبت رفیقان طریقت نے قائل کر ہی لیا اور وہ تیار ہو گئے۔ کہنے لگے چلیں آپ حضرات کی بات میں رکھتا ہوں، اتنی بڑی ہستیاں، اس میں علماء بھی بعض تھے، انہوں نے راضی کیا کہ آپ آئیے۔ جب وہ راضی ہوئے تو ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی کہ پبلک نے جب سنا کہ جگر صاحب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم نے کبھی دین کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، بس جس کو جتنی بات ہاتھ لگی وہی پتھر لے کے دوڑ پڑا۔ مطلب ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ پتھر کھانا جو ہے وہ سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سیکھا ہی نہیں کہ اپنے اگر سامنے ہوں تو وہاں پتھر مارے نہیں جاتے۔ سارے ہی کلمہ گو ہیں، ایک ہی ملک ہے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے۔ ہم تو کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ لی۔ یہیں سے بگاڑ پیدا ہو، یہیں سے تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے کہ اجمیر میں نہیں آنے دیں گے جگر کو۔ اب ادھر جگر صاحب کا حال یہ ہے کہ انہیں جب دعوت نامہ مل گیا تو وہ جب انہوں نے سب سے پہلے تو وہ جو بوتل تھی اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور کئی دن تک روتے رہے کہ میں کیسے لکھوں، مطلب میری ذات کیا، میرا قد کیا، میری حد کیا، اور اس ہستی کے بارے میں لکھوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کیسے لکھوں؟ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے بار بار نہا دھو کے بیٹھتے، خوشبو لگا کے کہ کوئی مطلع عطا ہو جائے، لکھنے بیٹھتے، لکھتے لکھتے وہ غزل ہی لکھ ڈالتے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، تو پھر اس وقت حضور کی بارگاہ میں انہوں نے استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں گناہگار ہوں لیکن آپ کا امتی ہوں، حضور کرم کیجئے، حضور کرم کیجئے، کچھ عطا کر دیجئے، کوئی خیرات دے دیجئے، حضور بہت نافرمانیاں ہو گئیں، مجھ پہ کرم کیجئے۔ بس اسی وقت وہاں سے مطلع عطا ہو گئے، اور مطلع کیا تھا؟ ایسا لگا کہ اس کے بعد انوار کی بارش شروع ہو گئی، جیسے آمد شروع ہو گئی، کیونکہ اس بارگاہ کا ایک اصول ہے، وہاں جب تک بندہ سرنڈر نہیں کرتا نا کام نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گئے مدینہ شریف، یہیں سے نیت کر کے گئے کہ جب تک میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کروں گا، میں اس وقت تک ہٹوں گا ہی نہیں روضے انور سے۔ چلے گئے اور جا کر مواضع شریف کے پاس بیٹھ گئے۔ اس دور میں تو اتنا کراؤڈ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی سختی بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ سامنے کہیں نہ کہیں جہاں جگہ ملتی لوگ بیٹھ جاتے۔ ایک دن گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، دوسرا دن گزرا، دیدار نہیں ہوا، جب تیسرا دن گزرنے لگا تو شوق، جذب و شوق اور عشق و مستی نے غلبہ کیا، تو ایک کلام آپ نے لکھتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر لکھتے لکھتے جب یہ مقطع لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں جا کے بیٹھوں اور مجھے دیدار ہو جائے، تیری اوقات کیا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں میں نے یہ لکھا تو میں نے سامنے حضور کا دیدار کیا۔ جب تک بندہ سرنڈر نہیں کرتا وہاں پہ، یہ جبہ و دستار اور اپنے آپ کو جب تک کچھ سمجھتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا، اور جہاں کہتے ہیں تو ہی تو، میں نہیں تو ہی تو، جب وہاں بات آتی ہے تو پھر وہاں سے شروعات ہوتی۔ تو جگر صاحب نے جب سرنڈر کیا تو کرم ہو گیا، ادھر اجمیر میں مظاہرے شروع ہیں اور ادھر جب نعت ہو گئی تو وہ مطمئن ہو گئے، اب اطمینان ہو گیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ آپ 3 دن پہلے آ جائیں، اور ایک جگہ ان کو آ کر چھپا دیا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ مشاعرے والے دن آئیں گے تو اسٹیشن پہ ہی افراتفری ہو جائے گی، لوگ تو انتظار میں تھے۔ آ گئے، کسی کے گھر میں رہنے لگے خاموشی سے، کبھی یہاں مظاہرے کی خبر، کبھی وہاں۔ جگر صاحب خاموشی سے سن رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ اب اطمینان ہے۔ اطمینان کب آتا ہے؟ جب وہاں سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، بندہ جب سنکرونائز ہوتا ہے نا، سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے۔ جگر صاحب مطمئن بیٹھے میں، مشاعرے کا دن آ گیا، مشاعرہ شروع ہو گیا۔ اب پبلک ہی پبلک، مجمع ہی مجمع، بہت بڑا عظیم الشان مشاعرہ۔ جگر صاحب کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا، پیچھے کہیں چھپایا ہوا ہے۔ اچانک مائک پہ اعلان ہوتا ہے کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی ہدایہ نعت پیش کریں گے۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا، جگر صاحب مائک پہ آئے، مجمع کھڑا ہو گیا، نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں سنیں گے تم سے۔ جب شور بڑھا تو انہوں نے مائک پہ ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حضرات یہ بتائیں میں پسند نہیں ہوں یا حضور کی نعت نہیں پسند؟ اگر میں پسند نہیں ہوں تو وہ الگ بات ہے، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔
مجمع چند لمحے کے لیے خاموش ہوا اور جگر صاحب نے جو کلام لکھا وہ کہنا شروع کیا. کیا کہتے ہیں سنیے. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. رند کہتے ہیں گناہگار کو, پینے والے کو, سیاہکار کو. اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق, تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت, اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت. دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ, دیکھوں میں در دولت. پھر کیا کہتے ہیں مجمع کو دیکھ کر؟ مجمع تو بالکل خاموش, لوگ رو رہے. اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خود آیا, اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خود آیا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے, کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ سرکار کا ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھ لی. شراب نوشی سب ختم, اور پھر جو نعتیں اس کے بعد انہوں نے لکھی, شاہکار کلام لکھے, اور چہرے پہ رونق بھی آ گئی, نور بھی آ گیا. لوگ پہلے شاعر کے حوالے سے جانتے تھے, اب حضور کی نعتیں سننے آتے, ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے. کسی نے ایک دن پوچھا کہ جگر میاں یہ اتنی رونق چہرے پہ کیسے آئی, یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ کہتے ہیں میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے زمانے پہ چھا. یہ یاد رکھیے کہ کسی کو کمتر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کب کسی پر اپنا کرم. بس ایک کام ہونا چاہیے کہ جو منتظمین نے کیا کہ کسی شخص کو نہ وہاں اس کا کنیکشن جوڑنے میں مدد کر دو. یہ امت سدھر سکتی ہے, ہمارا حال بہتر ہو سکتا ہے تو ایک ہی شے ہے, وہ سرکار کی طرف جس کی توجہ ہو گئی, وہاں سے کرم ہو گیا, معاملات سیدھے ہو گئے.